حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سا عمل؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے صحیح وقت پر ادا کرنا۔ قال ثم ای، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو جہاد سے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا درجہ بلند رکھا ہے، نماز اور جہاد کے درمیان، نماز کے متصلاً بعد والدین کے احسان اور ان کے ساتھ شفقت اور اس نے سلوک کا درجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث متفق علیہ، اب دوسری حدیث بھی صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا فاستأذنہ فی الجہاد، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اجازت طلب کی جہاد پر جانے کی، جہاد پر جانے کی اجازت مانگی۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ سنیں، فقال احی والداک، آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اس شخص نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، جاؤ انہی کی خدمت کی صورت میں جہاد کرو، یہ تمہارا جہاد۔ اب اندازہ کر لیں وہ زمانہ جہاد کا تھا، دشمن حملے کرتے رہے، دین پر حملے تھے، شہر مدینہ پر حملے تھے، مسلمانوں کی جان و مال پر حملے تھے، دفاع کا زمانہ تھا، جہاد کا ماحول تھا ہر طرف، ہر ایک کے پر اس وقت ضروری تھا کہ وہ نکل کے اپنے ملک کا، وطن کا، دین کا، مسلمانوں کا، ایمان کا، مسلمانوں کی جان و مال کا، سرزمین مدینہ کا دفاع کرے۔ اس نے اجازت مانگی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اسٹریٹ اوے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ تمہارا جہاد یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں جہاد کرو، ان کی خدمت ہی تمہارا جہاد ہے۔ پھر انہی سے ایک اور حدیث مروی ہے، یہ بھی متفق علیہ تھی، اور اب جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم اور بہقی میں۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دست اقدس پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت اور جہاد کی، ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ کی بارگاہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا قال فہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما، دونوں زندہ ہیں، اس نے کہا۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا تم واقعی اللہ سے اجر کے طلبگار ہو؟ اس نے کہا جی ہاں حضور۔ آپ نے ارشاد فرمایا فارجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، فرمایا اگر واقعی تم اللہ سے اجر کے طلبگار ہو اور اس اجر کے حصول کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہو اور جہاد کرنا چاہتے ہو تو پلٹ جاؤ، والدین کی خدمت میں ان کی خدمت کرو اور ان کی حسن خدمت کے ذریعے ہی اپنی ہجرت اور جہاد کا اجر حاصل کرو۔ ان کی خدمت ہی تمہاری ہجرت ہے اور ان کی خدمت ہی تمہارا جہاد ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو سے مرضی، ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہجرت کے لیے آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیں کہ میں ہجرت پر جاؤں، لیکن وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، مگر جب میرے والدین نے سنا کہ میں ہجرت پہ جا رہا ہوں تو رونے لگ گئے، تو میں روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، فرمایا واپس پلٹ جاؤ ان کی خدمت میں اور ان کو اسی طرح ہنساؤ جیسے روتا چھوڑ کے آئے ہو۔ تمہاری ہجرت ہے، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو، انہیں ٹائم دو، انہیں ہنساؤ، خوش کرو، یہ تمہاری ہجرت ہے، یہ تمہارا جہاد ہے۔ ہمیں دین مراسم کا سکھایا گیا ہے، رسومات کا دین، اور کہیں عملیات کا دین، کہیں مفادات کا دین، کہیں فسادات کا دین، معاذ اللہ استغفر، یہ ہمارا دین کا تصور ہے جس سے ہمارے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، تنگی پیدا ہوتی ہے، وسعت نہیں آتی۔ ہم دین کو صحیح تصور کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس وجہ سے دین کے عمل کی ترجیحات مقرر نہیں کر سکتے، کیا پہلے ہے کیا بعد میں، اور چونکہ دینی ترجیحات معلوم نہیں اس لیے پوری زندگی خلط ملط کا شکار ہے، اس سے گمراہی بھی جنم لیتی ہے، زیادتیاں بھی جنم لیتی ہیں، مظالم بھی جنم لیتے ہیں۔ یہ اعتکاف گاہ عبادت کے لیے بھی ہے اور دین کے صحیح تصور کی معرفت کے لیے بھی ہے، تربیت ہے، اسے لازم کر لیں زندگی بھر۔ اس جگہ آنا، ان کو ہالیڈیز سمجھ لیں، یہ آپ کے اسپریچول ہالیڈیز ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جو روزگار کماتے ہیں، جو کرتے ہیں، 10 دن اعتکاف کے مقرر کر لیں، یہ آپ کے ہالیڈیز ہیں، روح کے لیے جا رہے ہیں،
دین کے لیے جا رہے ہیں، ایمان کو سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں، تربیت کے لیے جا رہے ہیں، اخلاق، احوال اور اعمال کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، فہم صحیح پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ جب تک ترجیحات جس بندے کی صحیح نہیں ہوں گی اس کے اعمال کبھی درست نہیں ہوں گے۔ اب ترجیحات سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نومک علی السریر برن بوالدیک تدھکہما ویدھکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، گھر میں تم بستر پہ سوئے ہوئے ہو، آرام کر رہے ہو بستر پر، اس حال میں کہ والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہو، نیکی سے پیش آتے ہو، احسان، شفقت اور ادب سے پیش آتے ہو، اور پھر تم انہیں ہنساتے ہو، یعنی ان کے ساتھ ٹائم دیتے ہو۔ آج ہمارا پرابلم کیا ہے؟ بچے اگر بے ادب نہیں بھی ہوتے تو ان کا ٹائم سارا یوٹیوب پہ گزرتا ہے، فیس بک پہ گزرتا ہے، سیل فون پہ گزرتا ہے، اپنی گیم پہ گزرتا ہے، ٹک ٹاک پہ گزرتا ہے۔ والدین اکیلے بیٹھے ہیں، بچے اپنے گھر میں اپنی آئی فون پہ اور اپنی ذاتی مصروفیات پہ، کمپیوٹر پہ بیٹھے۔ ماں باپ کے ساتھ مل کے بیٹھنا سعادت ہے، خدمت اس کے بعد کا درجہ ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی مسکراہٹوں میں شریک ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان سے سیکھو، ان سے بات کرو، آداب سیکھو، اٹھنا بیٹھنا سیکھو۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، میں ان ماؤں کو جانتا ہوں، میں نے ان ماؤں کو دیکھا ہے، وہ بچے بچیوں کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھاتی تھی مائیں۔ اگر کوئی چلنا کسی کا درست نہیں ہے تو ماں ڈانٹتی تھی، بیٹھنا درست نہیں ڈانٹتی تھی، جمائی لے لی ہاتھ منہ پہ نہیں رکھا ڈانٹتے تھے والدین، بولنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے ڈانٹتے تھے کہ یہ روڈ طریقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز پر ماں باپ نظر رکھتے تھے، اولاد کو سنوارتے تھے۔ اولاد پر اتنا خوف ہوتا تھا اس امر کا کہ یہ کام کیا تو امی ناراض ہو جائے گی، یہ کام کیا ابو ناراض ہو جائیں گے۔ اور وہ جنہوں نے ایسے ماں باپ سے تربیت پائی ہے انہوں نے اپنی زندگی کے اگر 50 برس بھی گزار لیے ہیں تو وہ اسی نقش پر قائم ہیں۔ اب کتنے والدین ایسے ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو اس تربیت کی ان پٹ دے رہی ہیں اپنی اولاد کو۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور میرے بیٹے بیٹی، آپ جو نوجوان ہیں، آپ کی بھی جن کی شادی ہو چکی ہے اور جن کے بچے چھوٹے ہیں جو آپ کی گود میں ہیں، انہوں نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے۔ اس وقت ان پٹ دینی ہے۔ ان کے دل، دماغ، ان کی آنکھیں، ان کی شخصیت ایک آئینے کی طرح آپ کو اپنے اندر سمو رہی ہیں۔ جو کچھ آپ بو رہی ہیں وہی اگنا ہے، جو آپ ان کے اندر ڈال رہی ہیں وہی نکلنا ہے، جو آپ انہیں بنا رہی ہیں انہوں نے وہی کچھ بننا ہے۔ بس ذہن میں رکھ لیں۔ بعد میں شکوہ شکایت ناجائز ہے، صرف اذیت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر گھر میں تو نیند بھی کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور جہاد پہ نہیں گیا، ہجرت پہ نہیں گیا، بڑے بڑے مارکوں پر نہیں گیا، صرف گھر میں آرام کرتا ہے مگر ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، انہیں ہنساتا ہے، ان کی ہنسی میں شریک ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل تیرا یہ عمل ہے۔ یہ گھر کی نیند تیری جہاد سے افضل ہے، جس نیند کے ساتھ تو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اور ان کے آداب بجا لاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مگر میرے پاس استطاعت نہیں، طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حل بقیہ من والدی کا احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال امی، میری والدہ زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر والدہ زندہ ہے جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ کا جو عہد ہے والدین کی خدمت کا وہ پورا کرو۔ اگر والدین کے ساتھ اللہ کے عہد کو تم نے پورا کر دیا، تیرا حج بھی ہو گیا، تیرا عمرہ بھی ہو گیا، تیرا جہاد بھی ہو گیا۔ اور اس حج سے مراد نفلی حج ہے، اس لیے کہ جب اس نے کہا میرے وسائل نہیں، استطاعت نہیں، تو حج تو فرض ہی نہیں نا اس پر، یعنی والدین کی خدمت کریں، اس طرح تجھے نفلی حج کا ثواب بھی مل گیا، تو حاجی بھی بن گیا، تو معتمر بھی بن گیا۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں، ایک ذوق ہو گیا، لوگ حج پر کثرت کے ساتھ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں حج اور عمرے کے عمل سے پورے سال کی تباہ کاریاں جو کرتے رہتے ہیں وہ ساری دھل جائیں گی، صاف ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ ٹرک کرنے کی گیم ہے، ٹرک ہے اللہ کے ساتھ، دھوکہ دہی ہے۔ ہم نے پوری زندگی دین کے نام پر بھی اور دنیا کے نام پر بھی، مذہب کے نام پر بھی، سیاست کے نام پر بھی، معیشت کے نام پر بھی، معاشرت کے نام پر بھی، پوری زندگی ٹرک اور دھوکہ دہی کی عبارت بنا دی۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف،
اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک، یہ ناک خاک آلود ہو۔ ہم نے عرض کیا قیل من یا رسول اللہ، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ مطلب اس کا تھا کہ افسوس ہے اس شخص پر، اس کی محرومی پر، اس کی بدقسمتی پر افسوس، اس کی بدبختی پر افسوس۔ عرض کیا یا رسول اللہ کس کی بدبختی؟ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، اس شخص کی بدبختی پر افسوس جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے تک پایا اور پھر بھی جنت میں نہ گیا۔ یعنی والدین کا بڑھاپا ملے اور اولاد جنت میں نہ جا سکے، فرمایا اس کی بدبختی پر افسوس، اس کی محرومی پر افسوس کہ اتنا آسان عمل اللہ نے اس کو دے دیا جو کتنے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو اپنے والدین کا بڑھاپا پائے اور جنت نہ ملے، بدبختی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق وسیع ہو، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرے اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے، ان کو جوڑے۔ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، والدین کے ساتھ احسان کرنا آپ کی عمر کو دراز کرتا ہے، اور عمر دراز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک موت تک کے فیصلے کو اس نیک عمل کے ذریعے مؤخر کر دیتا ہے، اور خونی رشتوں کو جوڑے، اللہ پاک اس سے رزق بھی فراخ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بڑے ایمان افروز مضمون کی حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من ولد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت، اولاد میں سے کوئی صالح بیٹا ایسا نہیں جو اپنے والدین کو روزانہ محبت بھری نگاہ سے دیکھے، الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، ایک نگاہ بھی محبت کی جو ماں باپ کے چہرے پر ڈالتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج لکھ دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے ایک دلچسپ سوال کیا، قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ نگاہ ڈالے محبت کی، 100 بار، تو پھر فرمایا تو اس کو 100 بار ہر روز 100 حج لکھے جائیں گے اس کے اعمال میں۔ قال نعم، ہاں 100 بار ہی لکھے جائیں گے، 100 حج مبرور روزانہ لکھے جائیں گے اس کے نام اعمال میں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بڑا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ایک بار محبت کی اور ادب کی نگاہ ڈالنے سے حج مبرور دے اور دوسری بار ڈالنے سے رک جائے، کہہ دے نہیں ایک بار دے چکا انہیں، اللہ بڑا ہے۔ 100 بار ڈالے 100 حج لکھے جائیں گے روزانہ۔ تو آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ روز 100 حج آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں، مقبول حج؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ بیٹے بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے۔ ایک بیٹی نے یہ بھی مجھے پوچھا، جو بیٹی سسرال میں مصروف رہتی ہے اور شوہر پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، اپنے وسائل نہیں، وہ اپنے والدین کا خیال کیسے رکھے؟ بیٹی میں نے کل ہی بتا دیا تھا، والدین کا خیال رکھنا، مالی کفالت تو اسی کے ذمے ہے اولاد میں سے جس کے پاس وسائل ہیں۔ بیٹے موسٹلی وہ بیٹے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا خیال رکھنا محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خیریت دریافت کرنے کے ساتھ، ان کے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ٹیلی فون کر کے پوچھتے رہنا، خیر و عافیت لیتے رہنا، اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنے احسان اور پیار میں کبھی نہ بھولیں اور رویے میں کبھی نہ بھولیں، آپ کو اجر ملے گا۔ تو جس کی جیسی حالت ہے اسی طرح کے اس کے اوپر احکام اور واجبات ہیں۔